ڈائلاگ چینل کے پروگرام لو لٹریچر میں ڈاکٹر ناصر کا سلام. آج میں آپ کو ملوا رہا ہوں پاکستان کی مایہ ناز مہر تعلیم، دانشور، رائٹر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پروفیسر آسیہ میر صاحبہ سے. آسیہ میر صاحبہ 3 کتب کی مصنف ہیں. ان کی کتاب ہے اقبال اور کارل مارکس کا فکری قرب. ایک ان کی ٹرانسلیشن ہے ترکی ناول کی شاہ اور سلطان، اور ان کی تیسری تصنیف سیاسی و سماجی جہاں گردی زیر اشاعت ہے. انشاءاللہ وہ ستمبر میں ہمیں مل جائے گی. آئیے ملتے ہیں پروفیسر آسیہ میر صاحبہ سے، جو یوم مئی کے حوالے سے اور طبقاتی تقسیم کے حوالے سے ادب پر بات کریں. جناب آسیہ میر صاحبہ. ادب ہے، اور ادب کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی پہچان کی تاریخ ہے. اس وقت کا ادب ہاؤ ہو تھا، کمیونیکیشن تھا، یا کسی قسم کی آوازیں نکالنا تھا. جیسی جیسی ترقی کرتا گیا انسانی معاشرہ، ایسے ایسے ادب میں بھی ترقی آتی گئی. اب اس ادب نے تاریخ کو، نہ صرف تاریخی واقعات کو محفوظ کیا، بلکہ ادب نے ایک سماجی تفریق کو بھی جو ہے وہ بھی پریزرو کیا. اور وہ اس طرح سے کہ ادب صرف ایک خوشی کا سامان نہیں ہے، ادب صرف تفریح کا سامان نہیں ہے، اس میں صرف فکشن یا نان فکشن نہیں ہے، شاعری، افسانہ، یہ تو بہت اس کی جس کو کہنا چاہیے لطیف اقسام ہے نا. لیکن ادب نے سوسائٹی کو تقسیم بھی کیا. وہ کیسے کیا؟ وہ ایسے کیا کہ ہم زبان و بیان کے اوپر یہ پرکھتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق معاشرے کے کون سے حصے سے ہے. آیا یہ براہمن میں سے ہے، یا یہ شودروں میں سے ہے، یا یہ کشتریا ہے، یا یہ آج بھی دیکھیں اتنی ترقی یافتہ سماج میں، جو آج کا نہایت ترقی یافتہ سماج ہے، جو کارل مارکس کے مطابق کمیونسٹ سوسائٹی ہے، اس میں دیکھیں، اور بہت پرانا ایک نظام ہے ہندو مت، اس میں بھی یہ 5 ذاتیں تھیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا کارپوریٹ یا ہمارا جو کمیونسٹ سسٹم ہے، اس میں بھی یہ 5 تفریقات ہیں. تو معاشرہ تو ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ رہا ہے، اور اس کو یہ ڈیوائیڈ کرنے میں لٹریچر کا بڑا ایک زبردست ہاتھ رہا ہے. اور یہ جو اجارہ داری ہے، میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ بات کہی تھی، یہ جو اجارہ داری ہے یہ صرف دولت کی نہیں ہے، یہ صرف پیسے اور اختیار کی نہیں ہے. اگر آپ سمجھیں تو سب سے بڑا اجارہ علم کے اوپر ہے. براہمن دیکھیں، وہ نہیں ویدوں کو آگے سننے دیتے تھے، پڑھنے دیتے تھے، بلکہ کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک سونے چاندی سے زیادہ قیمتی یہ علم تھا. آج بھی ایسا ہی ہے. اس علم کے اجارہ نے سوسائٹی کو بیسکلی تقسیم کر کے رکھا ہے. اگر یہ علم عام ہو جائے اور ہر ایک تک پہنچ جائے، یہ ادب عام ہو جائے اور ہر ایک تک پہنچ جائے، تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں اس کے اوپر بھی بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. میرا تعلق تھوڑا سا بائیں بازو کی طرف ہے، تو مجھے لٹریچر بھی وہ اٹریکٹ کرتا ہے. ہمہ وقت انسان ایک جیسا ذہنی کیفیت نہیں رکھتا، ایک جیسی صورتحال میں نہیں ہوتا. تو کبھی انسان کو شامیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی صبح خوبصورت لگتی ہے. لیکن میرا تعلق بائیں بازو سے ہے، تھوڑا سا ترقی پسندیت سے میرا تعلق ہے. تو مجھے ہمیشہ وہ لٹریچر زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جو زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جو زندگی کے مسائل کو بیان کرتا ہے کہ آپ زندگی کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. مگر آپ ہم وقت ایک قسم کے ہی ذہنی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے، آپ کا ذہنی ماحول ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. تو لیکن چونکہ زندگی کے مسائل ہر وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادب کے اندر جو لوگ زندگی کا رنگ بھرتے ہیں، زندگی کے مسائل کو پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بہت قابل تحسین ہیں. کیونکہ خوبصورتی اور حسن کو تو سبھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. جو بدصورتیوں کو حسن سے بیان کرے وہ لوگ زیادہ معتبر ہوتے ہیں. اور 1917 کے انقلاب کے بعد جب دنیا پورا ایک خونی انقلاب ایک پوری دنیا پہ برپا تھا، تو اس وقت جب سوسائٹی نے یہ دیکھا کہ
یہ جو خون ہے، یہ جو جنگ ہے، اس کی بربادی نے کس طریقے سے انسانیت کو متاثر کیا، تو وہ مصنفین جنہوں نے جنگ کی کریہ بدصورتی کو خوبصورتی اور حسن سے پیش کیا، دراصل وہ ادب کو زندگی سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایک تحریک چلتی ہے، اور وہ تحریک پھر بتدریج زندگی کے اور مسائل اور موضوعات کو لے کر آتی جاتی ہے زندگی کے بیچ میں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ لیو ٹالسٹائے ایک بہت بڑا نام ہے. ان کا وار اینڈ پیس وہ کس خوبصورتی سے جنگ کی بدصورتی کو پیش کرتا ہے کہ کوئی کونا آپ سے الگ نہیں رہ جاتا. پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ نیٹشے کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ وہ تو کہتا ہے خدا مر گیا. نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا مر گیا. ایکچولی وہ بچوں کے قتل عام پر کہتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں اور وہ خدا کا روپ ہوتے ہیں. تو جب بچے اتنے بڑے لیول پہ مر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مر گیا. آج فلسطین میں آپ دیکھیں، کیا فلسطین کی اس صورتحال کو آپ نہیں سمجھتے کہ قلم بند کرنے کی ضرورت ہے؟ دس از دا نیڈ آف ٹائم ٹو پن ڈاؤن دا میس ڈسٹرکشن ان پیلسٹائن. اور اس کے بچوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارے پاس اب AO لیول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم اپنا سال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ پوری کی پوری جنریشن ختم ہو گئی. اس لٹریچر کو بھی لانے کی ضرورت ہے منظر عام پر. اسی طرح جو کشمیر میں معاملات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں فلسطین اتنی اس کی شہرت ہے کہ امریکہ میں اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کشمیر کی کہیں آواز نہیں ہے. اب کشمیر کی آواز کیوں نہیں ہے؟ کیا وہاں ظلم و ستم نہیں ہے؟ وہاں پر تو ایک زمانہ صدیاں جگ گزر گئے کہ وہاں پر ظلم و ستم عام ہے. وہ منظر عام پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ منظر عام پہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کا لٹریچر اویلیبل نہیں ہے. اس کے ادب کو منظر عام پر دنیا کے منظر نامے پہ وہاں تک پہنچنے کی اس کی رسائی نہیں ہے. تو ادب کو زندگی کے معاملات بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا میں سمجھتی ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اٹ از کال آف ٹائم. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کے مسائل کو ادب میں بیان کریں. میری، آپ کی، ہم سب کی، اس سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، جو ذہنی تشنگی ہے، جو علمی تشنگی ہے، وہ ادب کے اندر چھپی ہے. اور اپنے ادب کو جو صرف ایک مخصوص رومانیت سے منسلک کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی گرو اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مخصوص کیفیت ہی رومانویت نہیں ہوتی. آپ کی رومانویت یہ بھی ہے کہ ایک بچہ جو بھوکا ہے اس کو تندور پہ پڑے ہوئے نان، چاند اور سورج لگیں. یہ بھی رومانویت کا ایک بڑا خوبصورت استعارہ ہے. وہ فیض احمد فیض کہتے ہیں نا کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہیں تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نائب تے آلی جائیں تو. اس لارے تے طور کدی پچھیا ہی کہ اس نمانے تے بیتیاں نے، کدی سار بھی لئی او رب سائیاں تیرے شان نل جگ کی کیتیاں نے. کتے دوس پولیس سرکار دیے، کتے داندلی مال پٹوار دیے، ایویں ہوڈاں چ کلپے جان میری جویں پھائی چ کونج کرلاؤں دیے. چنگا شاہ بڑھایا ہی رب سائیاں پولے کھاؤندیاں وار نہ آؤندی اے. مینوں شاہی نہیں چاہی دی رب میرے، میں تے جیون دا نکر منگنا ہاں. مینوں تانگ نہیں محلاں ماڑیاں دی، میں تے عزت دا ٹکر منگنا ہاں. میریاں منے تے تیریاں میں منا، تیری سونج ایک وی گل موڑاں. اے سار جے پجدی نہیں ربا پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لونا. تو یوم مئی کے حوالے سے میری ہر ایک مزدور کے لیے یہ اپیل ہے کہ پلیز خدا را ان کے دکھ درد کو بھی آپ اجاگر کریں. یوم مزدوروں میں ہر ایک کو چھٹی ہوگی سوائے مزدور کی. یوم مئی میں ہر ایک سڑک پر ہوگا سوائے اس مزدور کے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اس کا حق اور اس کا رائٹ دیا جائے. کوئی سرمایہ دار، کوئی دولت مند اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محنت کش کی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ زبردستی غصب نہیں کر لیتا. یہی اصول ہے، یہی قدر زائد ہے، یہی سرپلس ویلیو ہے. اور سرمایہ دار کی طاقت کا راز بھی اسی میں ہے. اس کے لیے قلم اٹھائیں.